تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہفتے کو عادل آباد کی خصوصی عدالت کی طرف سے نومبر 2019 میں عادل آباد ضلع کے لنگاپور پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ایک خاتون کی عصمت ریزی اور قتل کے سنسنی خیز معاملے میں 3 ملزمین کو سنائی گئی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا. لیکن فیصلے میں واضح کیا گیا کہ کوئی معافی نہیں دی جانی چاہیے اور جب تک ان کی سانس ہے انہیں جیل میں رکھا جائے. نومبر 2019 میں عادل آباد کی عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں ملزمین شیخ بابو، شیخ شہاب الدین اور شیخ مخدوم کو خاتون کی عصمت ریزی اور قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی، جبکہ نچلی عدالت نے کیس کو پھانسی کے لیے ہائی کورٹ کو رپورٹ کیا. ملزم نے نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اپیلیں بھی دائر کی. جسٹس پی نوین راؤ اور جسٹس وادی سری دیوی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی اور فیصلہ سنایا. اس موقع پر بینچ نے سزائے موت پر عمل درآمد پر تفصیلی بحث کی. اس میں پھانسی کے خلاف دلائل کا تذکرہ کیا گیا. قتل کو صفاقانہ فعال قرار دیا گیا. اس میں کہا گیا کہ عورت کی عصمت ریزی اور قتل ایک گھنونا فعال ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے جس سے معاشرے میں تشویش پائی جاتی ہے. انہوں نے تبصرہ کیا کہ خاتون کے قتل سے اس کے شوہر اور بچوں کا نقصان ناقابل تلافی ہے اور ایسے لوگ معاشرے کے لیے خطرہ ہے. سوڈان میں نقل مکانی خاندانوں کے بکھرنے کی کئی کہانیاں بیان کر رہی ہے، جہاں دارالحکومت خروم اور ملک کے کئی علاقوں میں ملکی فوجی قیادت کے اندر اقتدار کے لیے جاری جدوجہد کے نتیجے میں لڑائی پھوٹ پڑی. ہندوستان بالخصوص حیدرآبادیوں نے افریقی ملک سوڈان میں دریائے نیل کے کنارے نیلے آسمان کے نیچے رشتے ازدواج بنائے ہیں. سوڈان میں خانہ جنگی اور تناؤ ہندوستان کے لیے نیا نہیں ہے، تاہم جاریہ تنازع جو 15 اپریل سے پھوٹ پڑا تھا ان کے لیے تشویش کا باعث ہے. جو پہلے تھا جب رفعت النساء حیدرآباد میں ایک سوڈانی شہری سے شادی کی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ہندوستان میں اپنے والدین کے گھر لوٹ جائیں گی. اور وہ حیدرآباد غریب لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سوڈانی سے شادی کی اور افریقی ملک میں آباد ہوئی. اگرچہ ان کی شادی ایک سوڈانی شہری سے ہوئی ہے لیکن انہوں نے ہندوستانی شہری کے طور پر رہنے کا انتخاب. اس کے علاوہ ان کے 4 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، وہ بھی ہندوستانی شہری. میں سوڈان میں اپنے بچوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی اور اپنے گھر ہندوستان واپس آنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے رپورٹ سوڈان سے فون پر جدہ میں اردو لیکس کے نمائندوں کو بتایا کہ انہیں ہندوستانی فضائیہ کے طیارے کے ذریعے ایئر لفٹ کے جانے کا انتظار ہے. حیدرآباد کے BHL رامچندرپورم کے محمد ضیاء الدین کا خاندان 3 دہائیاں قبل سوڈان میں آباد ہوا. ان کے 2 بیٹوں کی شادی افریقی خواتین سے ہوئی تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ پڑوسی ملک ایریٹریا کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ ان کی افریقی بیویاں ہندوستانیوں کے لیے آپریشن کاویری کا فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے. مالی سال 2023 اور 24 کے پہلے مہینے کے اختتام کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے مئی کے مہینے کے لیے بینک چھٹیوں کا کیلنڈر جاری کیا. مئی میں بینک مختلف موقع پر بند رہیں گے جیسے یوم مئی، چہارشنبہ، پورنیما، رابندر جینتی، مہارانا پرتاپ جینتی وغیرہ. RBI نے آنے والے مہینے کے لیے جملہ 12 تعطیلات کا اعلان کیا ہے جس میں دوسرے اور چوتھے ہفتے کے ساتھ ساتھ اتوار بھی شامل ہے. مئی کو بیلاپور، بنگلور، چنئی، گوہاٹی، حیدرآباد، کوچی، کولکتہ، ممبئی، ناگپور، پنجی، پٹنہ اور ترویندرم میں یوم مئی یا مہاراشٹر ڈے کی وجہ سے بینک بند رہیں گے. 5 مئی کو چہارشنبہ پورنیما کے موقع پر اگرتلہ، ایزول، بیلاپور، بھوپال، چنڈی گڑھ، دہرادون، جموں، کانپور، کولکتہ، ممبئی، ناگپور، نئی دہلی، رائے پور، رانچی، شملہ اور سری نگر میں بینک کام نہیں کریں گے. 9 مئی کو کولکتہ میں رابندر ناتھ ٹیگور کی یوم پیدائش کی وجہ سے بینک بند رہیں گے. 16 مئی کو سکم میں ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر بینک کام نہیں کریں گے. 22 مئی کو مہارانا پرتاپ جینتی کی وجہ سے شملہ میں بینک بند رہیں گے. 24 مئی کو قاضی نذر الاسلام جینتی کے موقع پر تریپورہ میں بینک بند رہیں گے. 7 مئی، 14 مئی، 21 مئی اور 28 مئی کو ملک بھر کے تمام بینک اتوار کی وجہ سے بند رہیں گے. 13 مئی اور 27 مئی کو ملک بھر کے بینک دوسرے اور چوتھے ہفتے کو کام نہیں کریں گے. بینک کی تعطیلات پر صارفین موبائل یا نیٹ بینکنگ کی مدد سے اپنا زیادہ تر بینکنگ کام مکمل کر سکتے، جبکہ موبائل بینکنگ کے ذریعے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی شخص نقد رقم نکالنے کے لیے ATM کا استعمال کر سکتا ہے. ہندوستانی مسلمانوں کی قدیم نمائندہ تنظیم جمعیت العلماء ہند کی مجلس منتظمہ کا 2 روزہ اجلاس 20 اور 21 مئی 2023 بروز ہفتہ اور اتوار عرس البلاد ممبئی کے قلب میں واقع انجمن اسلام گراؤنڈ بالمقابل CST ریلوے اسٹیشن ممبئی میں منعقد ہو رہا ہے اور جلسہ عام اتوار ہی کی شام 5 بجے تا 10 بجے شب ممبئی کے مشہور و تاریخی آزاد میدان میں منعقد ہونے والا ہے، جس میں صدر جمعیت العلماء ہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے علاوہ ملک کے گوشے گوشے سے ارکان جمعیت کی شرکت ہوگی. اجلاس کے انتظامی امور کا
जायजा लेने के लिए जमीयत उल उलमा हिंद दिल्ली मरकज से जिक्र गोशे शेख उल इस्लाम मौलाना सैयद अजद मदनी मुतज़िला रुकन मजलिस आमिर जमीयत उल उलमा हिंद मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उल उलमा झारखंड मुंबई तशरीफ ला रहे हैं और मैदान जलसागाह और ख़यामगाह वगैरह का दौरा नीज इजलास की तैयारियों का जायजा लेना। रियासती जिम्मेदारान मौलाना हलीम उल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उल उलमा महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी काज़िन जमीयत उल उलमा महाराष्ट्र गुलजार अहमद आजमी सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी जमीयत उल उलमा वगैरह से तबादला ख्याल किया और मुफीद मशवरे दिए। जमीयत उल उलमा हिंद के इजलास मजलिस मुंतजिमा के सदर इस्तकबाली अलहाज बशीर मूसा पटेल साहब, साबिक़ एमएलए व चेयरमैन मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना क्राफोर्ड मार्केट मुंबई से भी रियासती जिम्मेदारान की मुलाकात की और ख़यामगाह का जायजा लेने के बाद मेहमानों के क़याम के सिलसिले में बातचीत की और इसी दौरान मुंबई अमन कमेटी के सदर फरीद शेख से भी मुलाकात करके अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली से नाअहल करार दिए गए साबिक़ रुकन असेंबली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फातिमा जुबी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जो रामपुर बल्दिया के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि उन्हें गैंगस्टर और सियासतदान अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे और हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सर में गोली मार दे? उन्होंने कहा निजाम हिंद को बचाओ और कानून को बचाओ, हम वोट देंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है, लेकिन वो भी हमसे 2 बार छीन लिया गया। अगर इसे तीसरी बार छीन लिया जाता है तो शायद हमें सांस लेने का हक भी नहीं रहेगा। उन्होंने असेंबली से उन्हें नाअहल करार देने के मामले का भी जिक्र किया। इससे कबल आजम खान रामपुर सदर हल्के से एमएलए मुंतखब हुए थे। अप्रैल 2019 में रामपुर में होने वाली इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सनसनीखेज इल्जामात लगाने पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई, जिसके फौरी बाद इनकी असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने गैंगस्टर्स की जानिब से जान से मारने की धमकियों के दरमियान कहा कि तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ से बेहतर है। इन्होंने आपकी अदालत प्रोग्राम में कहा कि मुझे सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन अब सड़क पर साइकिल चलाना या अकेले कहीं जाना मुमकिन नहीं। इस सब से बढ़कर अब मुझे ये मसला दरपेश है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सलमान खान ने कहा कि मैं हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी होना है वो होगा, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के बगैर घूमना शुरू कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप